وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الجواد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تو مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ 3 راتیں مجھ پر اس حال میں نہ گزریں کہ اس مال میں سے کچھ بھی میرے پاس موجود ہو، یعنی سب کچھ بانٹ دوں مگر صرف اتنا باقی رکھ لوں جس سے اپنے ذمہ واجب الادا قرض ادا کر سکوں. ہمارے ساتھ ناظرین آج رہیے، کیونکہ آج ہم انشاءاللہ بہت ہی ممتاز ہستی یعنی حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ اور ان کی تعلیمات پہ بات کریں گے. ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ایک قبیل وہ تھی جسے انبیاء کرام علیہ السلام کی قبیل کہا جاتا ہے، جو مختلف زمینوں پر، مختلف زمانوں میں، مختلف اقوام پر یعنی جدا جدا بھی اور ایک ہی وقت میں کئی بھیجے گئے. انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو نصیب فرمائی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عظیم جماعت کے بعد یہ ذمہ داری تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، ائمہ کرام اور علماء کرام کے نصیب میں آئی. اولیاء کرام کی ناظرین اسی روشن ترین قبیل میں 6 صدی ہجری کی ایک ایسی ممتاز و مکرم ہستی کی بارگاہ میں آج انشاءاللہ ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، جو گلشن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حسنی گلدستے کے مہکتے ترین پھول ہیں. تصوف کی دنیا میں جن کا اپنا ایک جدا گانا، انتہائی جدا گانا مقام ہے، ولایت میں جن کا ایک ممتاز نام ہے، شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا جن پر خاص انعام ہے، جن کا شمار اس امت کے ان اکابر اولیاء کرام میں ہوتا ہے ناظرین، جن کا فیض مشرق کو مغرب میں مکمل طور پہ عام ہے، یعنی بڑے بڑے اولیاء، صلحاء، علماء جن کے سلسلے میں داخل ہو کر واصل باللہ ہو گئے، بلکہ یوں کہیے کہ جن کے دامن کرم سے جڑ کر ولایت کی منزلوں کو طے کر گئے، جو قطب الزمان ہیں، قدوۃ الانام ہیں، صاحب علم الہدایہ ہیں، بدر المغرب ہیں، قمر المصر ہیں، صاحب فیوزات کثیرہ ہیں، بانی سلسلہ عالیہ شاذلیاں ہیں، صاحب حزب البحر ہیں، ولی بر و بحر ہیں، شیخ العارفین ہیں، سند الواصلین ہیں، امام المتوکلین ہیں، سید المحققین ہیں، صاحب معرف اسرار ربانی ہیں، جنہیں دنیا انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ سر جھکا کر حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا کرتی ہے، جن کا دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک خاص، انتہائی خاص مقام اور مرتبہ ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نظر عنایت ان کو نصیب ہوئی. ناظرین کرام، درود پاک سے جن کو بے انتہا عشق تھا، یعنی جب بھی کسی مسئلے میں پھنس جایا کرتے تھے یا الجھ جایا کرتے تھے تو درود پاک کی کثرت تو ویسے ورد زباں رہتی تھی، لیکن درود پاک ہی کے صدقے سے ان مسئلوں سے نکل جایا کرتے تھے. خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو وہ دعائے حزب البحر عطا فرمائی جسے پڑھ کر اور جس دعا کی فضیلت سے لوگ مقام ولایت کی منازل طے کر گئے. وہ عظیم الشان دعا ناظرین جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آپ کو تعلیم فرمایا، اور اس کا ایک ایک لفظ آپ رحمۃ اللہ علیہ
علیہ کو خود عطا فرمایا، جو صوفیہ کی قبیل میں اس درجے مقبول ہوئی کہ تمام سلاسل کے بزرگوں نے اس کو اپنایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کے الفاظ میں نے نہیں تراشے، بلکہ ایک ایک حرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہوا، اور میں نے نہ صرف یہ کہ خود اس کو اپنے ورد میں رکھا، بلکہ اس کے ذریعے روحانی فیوز و برکات حاصل کیے، بلکہ ساتھ ساتھ راہ سلوک طے کرنے والوں کے لیے اس کو عام کیا۔ ناظرین کرام، یہ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی طلب مرشد کی چاہ تھی کہ اپنے مرشد حضرت شیخ عبدالسلام بن مشیش رحمۃ اللہ علیہ کا اس دعا کا رنگ آپ کو لگا، اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ اے علی، تم علم و عمل اور شاہانہ لباس سے آزاد ہو کر فقیرانہ لباس میں آئے ہو، ہم تمہیں دنیا و آخرت میں غنی کر دیں گے۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ ایسے غنی ہوئے آپ کی دعا سے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی شخصیت میں ایک مخصوص مقناطیسیت پیدا ہو گئی کہ لوگوں کا ہجوم آپ کے پاس آنے لگا، اور ہر کوئی آپ سے ایمان کی دولت اور خزانے لے کر جاتا رہا۔ آپ بخشش کا بے بہا خزانہ تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ آغاز کریں تعارف سے۔ حصول تعلیم کے لیے اسفار اور کن ہستیوں سے آپ نے استفادہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں حضرت شیخ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے حوالے سے، اور آپ نے بہت پیارے اور حسین القابات آپ کی سیرت کے حوالے سے ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین، اور حضرت امام کا فیض ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت بخشی ہے کہ آپ کا جو نسب مبارک ہے وہ 17 واسطوں سے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ اللہ، تو اس اعتبار سے جو حسنی فیض ہے وہ آپ تک جو ہے وہ منتقل ہوتا ہے 17 واسطوں سے۔ حسنی پھول ہیں، حسنی پھول ہے، بالکل۔ اور یہ بھی ذہن میں ہمارے ہونا چاہیے کہ جب حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کا فیض آپ تک منتقل ہو رہا ہے، تو بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جہاں نسبی اعتبار سے 17 واسطوں تک یہ فیض آپ تک پہنچا ہے، تو وہیں حضرت سیدنا حضرت جابر جعفی سے ہوتا ہوا یہ فیض آپ کا جو سلسلے کا فیض ہے وہ بھی 17 واسطوں سے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچ رہا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی نسبی اعتبار سے بھی اور شجرے کے اعتبار سے بھی یہ نسب وہاں تک پہنچتا ہے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی علی ہے، ابو الحسن آپ کی کنیت ہے، الشاذلی آپ کو شاذلہ علاقے کی وجہ سے، یا پھر بعض علماء نے لکھا کہ آپ ایک مرتبہ جو ہے بطریق الہام آپ کو شاذلی کہا گیا۔ تیونس کے قریب یہ علاقہ ہے، جی تیونس کے قریب علاقہ تھا، اس وجہ سے آپ کو جو ہے وہ شاذلہ جو علاقہ اس کی وجہ سے شاذلی کہا گیا، یا کہا گیا کہ ایک مرتبہ بطریق الہام آپ کو شاذلی کہا گیا۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا اللہ نہ تو میں اس علاقے کا رہنے والا ہوں، نہ میری پیدائش یہاں پر ہے، نہ میں مستقل یہاں قیام پذیر ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو الہام اور یہ بات فرمائی گئی کہ انت شاذلی، یعنی شاذل کا معنی خاص ہونا ہے، لہذا اس وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو اپنی ذات کے لیے خاص فرما لیا۔ کیا کہنے، اس اعتبار سے آپ کو شاذلی کہا گیا ہے، یعنی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا ہی میں سپرلیٹو ڈگری عطا کر دی۔ جی بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر یہ بڑا انعام فرمایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا شیخ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ شان ہے کہ آپ کا فیض اپنے علاقے تک محدود نہیں رہا، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اولیاء کرام اپنے علاقے تک محدود ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو شرق و غرب اس طرح عروج آپ کو عطا فرمایا کہ مشرق ہو مغرب ہو ہر جانب آپ کا شہرہ پھیلا ہوا ہے۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ واصل باللہ بھی ہوئے اور عاشق رسول بھی ہوئے۔ کیا کہنے، اچھا پھر یہاں پہ ایک بات اور ہم سمجھ لیں کہ ہم اولیاء کرام کی جہاں ان کے اذکار کی بات کرتے ہیں، ان کے اورات کی بات کرتے ہیں،
اسی طرح ہم ان کی تعلیمات کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن ان سب چیزوں سے قبل انہوں نے اس علم کو حاصل کیسے کیا، واہ، اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ انتہائی اہم ترین بات ہے یہ، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مزار والے ہیں یا اولیاء کرام ہیں صاحب ان کے پاس علم کا کیا گزر ہے، لیکن اصل تو ان کی تعلیمات، اصل تعلیمات ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کتنے اسفار اختیار کیے، کن بزرگوں کی بارگاہ میں گئے، تحصیل علم کے لیے کتنے سفر کیے، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک نظر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ابتدائی بنیادی تعلیم تو آپ نے اپنے قصبہ غمارہ جو ہے وہاں پر آپ نے حاصل کیا، قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت، اور اس کے بعد شاذلہ سے فاس کی طرف آپ نے سفر فرمایا تعلیم کے لیے، اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ چاروں فقہاء جو حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، آپ نے فقہ مالکی کو اختیار فرمایا، امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے پیروی کی اور فقہ مالکی سے آپ نے اپنے تعلق کو قائم فرمایا، اور فقہ مالکی کے ائمہ میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے، یعنی فقط یہ نہیں کہ صوفیہ کی طرف بلکہ فقہ میں بھی اللہ نے آپ کو بڑی مہارت عطا فرمائی تھی فقہ مالکی کے اعتبار سے۔ یہاں قطع کلام، ایک مجھے یعنی مراکش میں آپ کی پیدائش ہو رہی ہے، جی، تیونس میں آپ نے جو ہے پھر مطلب ہجرت کی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کا یہ سلسلہ اسفار کا شروع ہوا، فقہ مالکی کو آپ نے اپنایا۔ اگر میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں تو مجھے ذرا سمجھائیے گا کہ امام مالک علیہ رحمہ کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا پرتاؤ آپ کے اندر نظر آتا ہے، کیونکہ رنگ پھر وہی نظر آ رہا ہے، بالکل رنگ نظر آتے ہیں۔ جیسے اگر ہم کہیں کہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہم پیروی کرتے ہوئے، ان کی تقلید کرتے ہوئے اپنے آپ کو حنفی اگر کہتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں محبت اہل بیت کا رنگ جو ہے بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ تو یہاں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کا جو عشق رسول و حدیث سے محبت کا معاملہ ہے تو یہ نظر آتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں گے حضرت شیخ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی زندگی پہ وہ سارا رنگ آپ کو نظر آئے گا کہ جو اوراد کا معاملہ ہے یا دیگر معاملات ہیں یا تصوف ہے یا طریقت ہے یا آگے جا کے انشاءاللہ سلسلہ شاذلیہ کے خواص پہ بات ہوگی، تو یہ ساری چیزیں آپ کو وہی نظر آتی ہیں کہ وہی تعلیمات نظر آتی ہیں کہ جو بندے کو اللہ سے بھی ملا دے، اللہ کے رسول سے بھی ملا دے، تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے عراق کا سفر فرمایا اور سیدی ابو مدین غوث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تلمیذ رشید ہیں، شاگرد ہیں حضرت صوفی کبیر عبداللہ بن ابو الحسن بن حرازم، ان سے آپ نے اکتساب فیض فرمایا۔ تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اولیاء کرام نے فقط یہ نہیں کہ 4 وظیفے پڑھے، 2 چلے کر لی اور مطلب جو ہے ولی کی منزل پہ فائز ہو گئے، یہ کیونکہ ولایت یہ کسبی نہیں ہے بلکہ اللہ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو عطا فرماتا ہے جو اس راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، یہ ایک چلنے کا راستہ ہے اور اللہ کی طرف سے انعامات کی۔ آپ اب ذرا یہ بتائیے، حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش مرشد کی بھی ایک داستان ہے، پھر مرشد کا مقام اور مرتبہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ظاہر ہے وہ آپ بتائیے، نیز حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیضان خاص طور پہ آپ کو منتقل ہوا شاذلی سلسلے میں بھی، وہ ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آج ہم یقیناً ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو مقام قطبیت پر فائز ہستی ہے، اور قطب الستارے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے رستوں کی نشاندہی کی، واہ واہ کیا اچھا جملہ، کیا اچھا جملہ۔ قطب جو چکی ہے اس کے کیل کو بھی کہا جاتا ہے، واہ، جیسے کیل چکی میں موجود رہے تو چکی ٹھیک چلتی ہے، واہ، یعنی یوں کہیے کہ اللہ نے آپ کو وقت کا وہ قطب بنایا کہ جس سے رہتی دنیا تک لوگ تصوف کے راستے کی جو ہے وہ تلاش کرتے رہیں گے، منزل پاتے رہیں گے۔ اور اگر اس کا معنی وہ کیل لے لیا جائے تو یوں سمجھیے کہ ولایت کے سارے ابواب حاصل کرنے والے اس دور کے اولیاء اور صلحاء جو ہے آپ کے گرد چکر کاٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ واہ، حضرت شیخ سید ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یقیناً ابتدائی تعلیم کے حصول کے بعد جب اپنے روحانی مراتب کو طے کرنے کے لیے کامل مرشد اور شیخ کامل کی تلاش میں نکلے ہیں تو آپ نے خود اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ میں کامل ہستی کی تلاش میں بغداد تک پہنچ گیا، اور فرماتے ہیں کہ وہاں میں نے بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے اولیاء اور بڑے بڑے صلحاء کو دیکھا، لیکن ان میں ایک نام تھا جو حضرت شیخ عبد الفتح واسطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، کہ میں نے ان جیسا مقام اور مرتبہ کسی کا نہیں دیکھا۔ کہا میں ان کی مجلس میں بیٹھا تھا اور وہ قطب زمان کا تذکرہ کر رہے تھے، واہ، اور میرے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ آج وہ دن ہے کہ آج میں حقیقی کتب کو پہچان لوں گا کہ جہاں اتنے سارے اولیاء و صالحین موجود ہیں، ان کی رہنمائی کے ذریعے سے میں اس کتب تک پہنچ جاؤں گا۔ اور آپ جو ہے ذہن میں یہ خیال لے کر بیٹھے ہیں اور شیخ عبد الفتح واسطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی جانب اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ تم عراق میں قطب تلاش کر رہے ہو کہ جبکہ وہ قطب جو ہے تمہارے اپنے علاقے میں موجود اور تم یہاں پہنچے ہوئے ہو۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ حضرت نشاندہی فرمائیے۔ تو آپ نے ان کے جو شیخ کامل تھے جن پر آپ نے یعنی پورا جو ہے اعتماد کرتے ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا، حضرت شیخ عبد السلام بن مشیش
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی جانب اشارہ فرمایا کہ آپ وہاں جائیے اور ان کے پاس جا کر اکتساب فیض کریں۔ واہ! آپ پھر وہاں سے واپس لوٹے ہیں اور جب آپ یہاں اپنے شیخ کے پاس حضرت شیخ عبدالسلام بن مشیش کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ جب آپ کسی سے کچھ لینے کے لیے جاتے ہیں تو اپنا کاسا خالی لے کر جاتے ہیں تاکہ دینے والا بھی دیکھے کہ واقعی یہ حاصل کرنے کے لیے اس لیے آپ نے اپنے علم و عمل کو اتار کر رکھا، فقر کی کیفیت کو اختیار کیا، فقری لباس پہنا اور اسی کیفیت میں حضرت شیخ عبدالسلام بن مشیش یعنی مکمل خالی خلی ہو کر گئے۔ اور جب ان کے پاس پہنچے ہیں تو ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ آپ پہنچے ہیں، ان کے نام سے لے کر پورے 17 جو واسطے ہیں امام حسن تک تمام بیان کر کے آپ کو خوش آمدید کہا۔ یعنی حضرت مشیش رحمۃ اللہ علیہ پہ قربان جائیے جو خوشبو سادات کو پہچان کے بالکل اس انداز سے جو ہے وہ بیان پورا سلسلہ نسب آپ کا بیان کر رہے ہیں اور ان کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ اور جب آنے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے جواب میں یہی کہا کہ میں آپ سے اکتساب فیض کے لیے آیا ہوں، تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ تم فقیرانہ لباس پہن کر آئے ہو، اپنے علم و عمل کو اپنے جو ہے نا چھوڑ کر آئے ہو اور اب ایسی کیفیت میں آئے ہو کہ تمہیں دینا لازمی ہے، تو فرمایا کہ میں تمہیں ایسا دوں گا کہ تم دنیا اور آخرت میں غنی کر دیے جاؤ گے۔ اور چند دنوں کی ان کے پاس بیٹھنے کی برکت کا عالم یہ ہوا کہ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے شیخ کامل کی بارگاہ میں وہ جو چند دن گزرے اس کی برکت ایسی ملی کہ میرا قلب بھی روشن ہو گیا اور میرا دماغ بھی روشن ہو گیا۔ اللہ! اب یہ جیسے یہ سلسلہ اب آگے شاذلیہ تو بڑھتے ہوئے اور اس کے بانیان میں جو سر فہرست نام ہمیں حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی کا ہی نظر آتا ہے، لیکن سلسلہ قادریہ کا جو فیضان ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یوں سمجھیے کہ آپ کے جو دادا مرشد ہیں حضرت شیخ عبدالسلام بن مشیش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو مرشد ہیں حضرت ابو مدین غوث المغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا سفر حجاز کے دوران تعلق اور ملاقات کا سلسلہ ہوا ہے حضور شہنشاہ بغداد سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اور یہ ملاقات صرف ملاقات نہیں تھی کہ رسمی ملاقات ہوئی اور ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، بلکہ حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خاص نوازشات حضرت ابو مدین غوث المدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمائی اور اپنا خرقہ خلافت بھی عطا فرمائی۔ پھر اس سلسلہ کے ذریعے سے یہ سلسلہ قادریہ کا تعلق سلسلہ شاذلیہ سے بنا اور پھر یہ سلسلہ شاذلیہ جہاں اپنا فیضان لٹا رہا ہے وہیں حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کی فیوزات کی برکتیں بھی ساری دنیا میں۔ یعنی اس کا مطلب آپ یوں کہیے کہ حضرت شیخ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی پیر حضرت شیخ عبدالسلام مشیش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبدالسلام مشیش رحمۃ اللہ علیہ کی پیر حضرت شیخ ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مغربی رحمۃ اللہ علیہ کی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ دادا مطلب آپ پردادا پیر ہوئے؟ بالکل ہو گئے۔ اور آپ یوں دیکھیے کہ ان ہستیوں کا عالم یہ ہے کہ حضور شہنشاہ بغداد کو اس دور میں شیخ مشرق کہا جاتا ہے اور حضرت ابو مدین غوث المغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شیخ مغرب کہا جاتا ہے۔ یعنی اتنی بڑی اور بلند نفوس اور ہستیوں کا فیضان جس جگہ پر آ کر جمع ہوا ہے اس ہستی کو شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے سلسلہ شاذلیہ کی جو کرنیں اور جو نہریں جاری ہوئی ہیں اس کا نور بھی اور اس کی سیرابی بھی آج پوری امت کو نصیب۔ اور دوسری طرف آپ کے دادا پیر سے وہ جو فیض پہنچا ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ تو سلسلہ پھر آپ دیکھیے کہ تصوف کی دنیا کے کیسے کیسے شاہ سوار، مولا روم جو آپ کے معاصرین میں سے ہیں، مولا روم کا اکتساب آپ کو نظر آتا ہے۔ پھر شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی آج تو ان کے چرچے ہیں کہ تصور کے امام تصور کیے جا رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ یہ کیسی خوبصورت نشستیں تھیں، مجالس تھیں کہ جن کی برکات آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد، صدیوں گزرنے کے بعد اصل تو زندہ ہی ہے اور اصل حکومت ان کی ہے۔ ذرا علامہ صاحب یہ بتائیے کہ اب جو بات ہم ابتدا میں کر رہے تھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا عشق، آپ کا پیار، اس پہ آگے جا کے ہم بات کرتے ہیں مزید، لیکن سرکار علیہ السلام کی بارگاہ سے 5 خلتیں آپ کو عطا ہوئی ہیں اور ان 5 خلتوں کے ساتھ آپ کو کچھ نصیحتیں بھی عطا ہوئی ہیں اور بڑی کمال خلتیں، یعنی میرا خیال ہے اگر ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمیں تو ضرور توجہ سے رک کے ان خلتوں کو سنیے گا، ایسے ایسے راز ہیں اس کے اندر کہ اگر صرف اسی ٹریک کو آپ اپنا لیں تو زندگی سنور جائے۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جب کوئی بادشاہ کسی کو اپنا نائب مقرر کرتا ہے یا کسی کو کوئی ذمہ داری دیتا ہے تو اس کو ایک خاص لباس پہنایا جاتا ہے اور یہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ اب جو یہ میرا نائب ہے اور جو میری ذمہ داریاں تھیں وہ یہ پوری کرے گا میرے نائب کی حیثیت سے۔ تو اس کو پھر وہ بادشاہ خلعت دیتا تھا اپنے نائب کے طور پر، یہ چادر تھی۔
اب یہ ہم چیزیں دیکھتے ہیں کہ جو صوفیہ کرام ہیں ان کے یہاں پر بھی یہ سلسلہ جاری رہا کہ ایک مرشد جو ہے وہ اپنے مرید خاص کو خلعت عطا کرتا، اپنا خلیفہ مقرر کرتا، اس کو کچھ نصیحتیں کرتا اور پھر وہ سلسلہ آگے بڑھتا. ٹھیک ہے. اب ہم اگر شیخ ابو الحسن الشاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں تو آپ کے خواب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو دیکھ کر یہ فرما رہے ہیں کہ ابو الحسن کچھ پریشان ہو. تو شیخ کہتے ہیں، بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میں بڑی کوششیں کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب مجھے حاصل ہو جائے، لیکن میں اس میں کامیاب نہیں ہو پاتا. اب آپ یہاں پہ یہ کون فکر کر رہا ہے؟ ایسی شخصیت کے جو پہلے ہی بزرگوں کا فیض حاصل کر چکی ہے، جس کے خواب میں بنفس نفیس نبی کریم علیہ السلام جلوہ افروز ہیں، اس کا مقام کیا ہوگا؟ لیکن وہ اس فکر میں ہے کہ اللہ کا قرب مجھے کامل طور پر جو چاہیے وہ نہیں مل پا رہا. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم اپنے لباس کو اپنے لباس سے میل کو دور کرو اور پاک رہا کرو ہر لہجہ. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بات کو، آپ کی گفتگو کو نہیں سمجھ سکا. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں 5 خلعتیں عطا کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تم اس کا لحاظ کرنا. اس میں سے پہلی خلعت محبت ہے، ٹھیک ہے، دوسری خلعت معرفت ہے، تیسری خلعت توحید ہے، چوتھی جو ہے وہ خلعت ایمان ہے، اور 5ویں جو ہے خلعت اسلام ہے. تو سرکار علیہ السلام نے 5 چیزیں آپ کو عطا فرمائی، 5 خلعتیں، ساتھ میں نصیحت فرمائی. ٹھیک ہے. پہلی نصیحت اس میں سے یہ فرمائی کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو دوست رکھ لیتا ہے تو اس کے لیے ہر چیز آسان ہو جاتی ہے. پھر اس کے لیے عبادت کرنا بہت آسان ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم کرنا بہت آسان ہو جائے گا. تو پہلی نصیحت گویا کہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دوستی کریں، اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لیں، اس سے محبت کریں. تو پھر ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اب احکامات پر کیسے عمل کروں گا. کیا کہنے پھر وہ دوست کا پھر دوستی کا بھرم بھی آدمی رکھتا ہے. جب دوستی بہت زیادہ گہری ہوتی ہے نا تو انسان اپنے دوست کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. جو دوست کو اچھا لگتا ہے وہ کرتا ہے، پھر وہ اختیار، جو دوست کو برا لگتا ہے اس سے دور رہتا ہے. کیونکہ وہ دوستی پھر ایسی ہوتی ہے کہ انسان اپنی ہر چیز جو ہے نا اپنے دوست سے جا کر ذکر کرتا ہے، اور اگر وہ آسرا ٹوٹ جائے تو پھر انسان اکیلا ہو جائے گا، اس لیے دوستی سنبھالتا ہے. پھر فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے تو ہر چیز اس کے سامنے حقیر ہو جاتی ہے، ہیج ہو جاتی ہے، کیونکہ اب اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا. جب اللہ کی معرفت اسے حاصل ہو گئی تو باقیہ تمام چیزوں کی حقیقت اس کے سامنے آشکار ہو جاتی ہے، اور پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ باقی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، حقیقتاً باقی رہنے والی ذات تو وہ اللہ کی ہے. جب یہ فنا ہونے والی چیزوں کی فنائیت کے تصور اس کے ذہن میں جم جاتا ہے تو پھر وہ ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، پھر اس کی زندگی بھی سکون میں آ جاتی ہے، پھر اس کا جو رہنا سہنا ہے وہ بھی بہت قناعت کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ صرف ایک چیز میں مگن ہو جاتا ہے کہ مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. یعنی دوسرے لفظوں میں اس نصیحت کو اگر آسان لفظوں میں ہم لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ دنیا جو ہے وہ ایک سرائے کی طرح ہے، آپ نے اصل تیاری آخرت کی کرنی ہے. انتہائی حقارت جو دنیا کی ہے نا وہ سامنے ظاہر ہو جاتی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے اس کی کئی حقارتیں بیان کی دنیا کی. ایک اور مقام پر سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ کو ایک جانتا ہے وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. اب یہاں پر جو شریک نہ ٹھہرانا ہے، ایک تو وہ ہے کہ اگر ہم کسی کو شریک ٹھہرائیں تو کفر، اور ایک شرک اصغر ہے وہ اس سے بھی بچتا ہے، اس کے اعمال میں پھر ریاکاری نہیں ہوتی، پھر اس کے اعمال اخلاص کے ساتھ ادا ہوتے ہیں. پھر فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے تو پھر اس کے دل میں کسی اور کا خوف نہیں رہتا، کیونکہ ایمان ایک پختہ یقین کا نام ہے، اور جب یقین کا کامل ہو جائے تو پھر وہ کسی اور سے خوف زدہ نہیں ہے. اور پھر دوسرا اسلام جو ہے وہ احکامات شرعیہ پر عمل کرنے کا نام ہے. تو فرمائے کہ جو اسلام کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے پھر وہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا. تو یہ 5 نصیحتیں سرکار علیہ السلام نے بیان فرمائی. اگر ہم ان 5 پہ غور کریں، اس پہ تفکر کریں، اس کو اپنانے کی کوشش کریں تو ہم بھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے میں کچھ حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں. تصوف دوسرے لفظوں میں انسان کو نڈر بھی بناتا ہے کہ خوف اور ڈر دنیا کا نہیں ہونا چاہیے، ڈر صرف اللہ کا ہونا چاہیے. لیکن تصوف میں سب سے پہلی چیز ہے اللہ پر کامل بھروسہ، اللہ تعالیٰ سے کامل محبت. یہ چیزیں جب حاصل ہو جاتی ہیں نا تو پھر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اس پر ایمان، اس پر یقین کے بعد جب بیک مضبوط ہوتی ہے نا تو بندہ جا کر لڑائی کرتا ہے. تو وہ بس اللہ تعالیٰ پہ یقین کامل ہوگا تو پھر جا کر پھر خوف بھی نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب
وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. علامہ صاحب سے آپ سنیں کہ پہلے دعائیں حزب البحر ہے کیا، یہ تحفہ کس طرح سے آپ کو ملا اور کس طرح سے عطا ہوا اور کیا دعائیں ہیں، اور پھر اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی آپ ضرور سنیں، اس کے فوائد بھی بے انتہا ہیں، انشاءاللہ اس سے بہت آپ استفادہ کریں گے. علامہ صاحب بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت شیخ امام ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو خاص اوراد و وظائف میں دعا حزب البحر کا ذکر کیا جاتا ہے. حزب کہتے ہیں لشکر کو، بحر کہتے ہیں سمندر کو. چونکہ آپ حج کے سفر کے لیے جا رہے تھے تو جب آپ نے ماہ سفر میں وہ سفر اختیار کیا جو روایت کے مطابق ملتا ہے، تو اس وقت ہوا مخالف تھی اور کہا گیا کہ اگر جہاز کو چلایا گیا، اس وقت جو غیر مسلم تھا جہاز کا جو مالک تھا کیپٹن، اس نے کہا میں جہاز کو چلاتا ہوں تو باد مخالف ایسی ہے ہم پہنچ نہیں سکیں گے، وقت بھی کم ہے. تو ایسا ہوا کہ بالکل رک گیا. تو اس وقت آپ نے مراقبہ کیا یا آپ کو نیند آئی دونوں روایت کے مطابق. تو اس وقت آپ کو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا القاء فرمائی اور آپ خود فرماتے ہیں واللہ لقد اخذتو، کہ اللہ کی قسم ایک ایک حرف میں نے، ایک ایک لفظ میں نے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھا اور حضور نے ایک ایک حرف ایک ایک لفظ کی مجھے تعلیم فرمائی ہے. اچھا، بعد علماء نے یہ بھی لکھا کہ جب آپ نے یعنی مراقبے کی کیفیت سے باہر آئے، آپ فرمایا لنگر اٹھاؤ جہاز کو روانہ کرو. تو اس نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے، تو ہم چلیں گے تو فوراً دوبارہ قاہرہ پہنچ جائیں گے. اور فرمایا نہیں، لنگر اٹھاؤ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ دیکھو آپ. تو یہ ہوا پھر آپ روانہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو منزل پہ پہنچایا. چونکہ آپ کو یہ دعا سمندر میں عطا کی گئی تھی، اس وجہ سے اس کو حزب البحر کہا جاتا ہے. اس وجہ سے اس کو حزب البحر کہا جاتا ہے. اور سفر آپ کا حج کا تھا. سفر آپ کا حج کا تھا. اب یہاں پہ ایک دو چیزیں جو میں چاہتا ہوں کہ ان کی وضاحت بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے استاد بھی ہیں اور جن سے ہم بہت سیکھتے ہیں، ان کی کتاب میرے پاس ایسا موجود ہے. جناب ان کا نام ہے صوفی محمد ایاد اسلمی صاحب. یہ کتاب تحفتاً میں انشاءاللہ آپ کو پیش بھی کروں گا. حزب البحر پہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی شروحات لکھی گئی ہیں اس وقت اس دور کے اندر یہ سب سے بہترین جو ہے وہ کتاب ہے رموز النصری فی شرح حزب البحری. تو یہ ہمارے صوفی ایاد صاحب نے جو لکھی، ہمارے استاد بھی ہیں، انہوں نے ایک دو باتیں یہاں پہ ذکر کی جو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کی توجہ کے لیے وہ یہاں پہ میں ذکر کروں. ایک تو حزب البحر کی برکتیں انشاءاللہ اس پر ہم بات کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں اس کی زکوٰۃ ماہ سفر میں ادا کی جاتی ہے. اور یہ کہا جاتا ہے بھئی ماہ سفر کی 5-6 تاریخ یا 6, 7, 8 یا 7, 8, 9 کو زکوٰۃ ادا کر دی جائے. زکوٰۃ سے مراد کیا؟ دو جملوں میں زکوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ مطلب جو وہ 360 مرتبہ اس کو پڑھا جائے، ترک حیوانات اور ترک جلالی جماعی تمام چیزوں کرنے کے بعد احرام کی حالت میں، روزے کی حالت میں پڑھا جائے 120 مرتبہ روزانہ، 3 دن میں 360 مرتبہ. لیکن عرب کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں، اور جو اصل اعتراض ہے اس بات پر وہ یہ ہے کہ جب ماہ آپ جا رہے تھے حج کے سفر کے لیے، اگر ماہ سفر میں حج کے لیے آپ روانہ ہوئے تو یہ بات کہاں سے آ گئی کہ بھئی وقت آپ کے پاس کام ہے، آپ کیسے پہنچیں گے وہاں پر؟ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ماہ سفر نہیں تھا، کوئی اور مہینہ تھا. اور کہا گیا کہ عید کے بعد کا تھا تاکہ اب حج تک وہاں پر پہنچ سکے. تو ایک بات تو یہ ہمارے ذہنوں کے اندر ہونی چاہیے کہ اختلاف روایات مطلب اس اعتبار سے ہے. اور عرب میں ماہ سفر میں سے زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے، وہاں پہ ماہ رمضان میں سے زکوٰۃ دی جاتی ہے. کیونکہ روزہ چل رہا ہوتا ہے. اور یہ میں عرض کروں کہ الحمدللہ ہم پر جو مہربانیاں ہیں سلسلہ اشرفیہ سے جو ہمیں خاص طور پہ اس دعا کی تعلیم و تلقین ہے، وہاں بھی جو اس کی زکوٰۃ 40 روزہ وہ ماہ رمضان میں ادا کی جاتی ہے. سلسلہ اشرفیہ کے اندر ماہ، یعنی وہ شروع کرتے ہیں 19 یا 20 شعبان سے اور آخری چاند رات جب آتی ہے تو 29ویں 28ویں روزے کو اس کی زکوٰۃ مکمل ہو جاتی ہے. تو پرہیز وغیرہ کے اعتبار سے. دوسرا میں آپ کو عرض کروں کہ البحر کے عادات، ویسے 360 کا عدد ہمارے مشہور اس پہ بات ہوتی ہے، البحر کے عادات 210 ہیں. تو بعض علماء نے لکھا کہ اگر 210 بھی کوئی پڑھ لے تب بھی حزب البحر کی جو ہے وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اس کی خواص کی میں بات آپ کو عرض کروں. خواص اس کے اندر یہ دیکھیں، عناصر اربعہ پر پوری کائنات کی تسخیر ہے، یعنی آگ، ہوا، مٹی اور پانی. اس دعا کی برکت یہ کہ عناصر اربعہ کی تسخیر اس کے اندر موجود ہے. تسخیر خلق، تسخیر خلائق، جتنی زیادہ اس دعا کے اندر اس سے آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ یہ دعا
پڑھی نہیں گئی بلکہ حضور کی بارگاہ سے عطا کی گئی ہے. تو بعض علماء نے اس کو دعائے معصورہ میں شمار کیا ہے. اور کہا جتنی تسخیر اس دعا میں اتنی کسی اور دعا کے اندر تسخیر نہیں ہے. تیسری بات اس کے اندر یہ کہ بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ اس میں کچھ اپنے سلسلے کی آیات یعنی وظائف جب وہ بھی اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں تو اس کو بڑی سختی سے ممانعت کی گئی ہے. کہا کہ آپ شیخ امام ابو الحسن شادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے زیادہ جاننے والے, حضور نے جو کلمات انہیں عطا فرمایا وہی الفاظ ادا کریں. جب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ سے عطا ہوئے تو اس میں ایڈیشن تو سوال اور برکت جو ہے وہ اسی میں ملے گی. بعض لوگ اسماء دیگر چیزیں شامل کر دیتے ہیں, ان کو نہیں کرنا چاہیے. چوتھی بات میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی پڑھنے کا ارادہ کرے تو ضروری ہے کہ کسی شیخ سے اجازت لے لے یا صاحب سلسلے سے اجازت لے لے. اجازت کی برکت یہ ہوگی کہ وہ پورا طریقہ کار آپ کو تعلیم کر دیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو ادا کریں. یعنی اس وقت جتنے سننے والے لوگ ہیں وہ کسی صاحب سلسلہ سے یا شیخ سے اجازت لے کے پڑھیں. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سب کو اجازت دے دیتا ہوں جو پڑھنا چاہے. سبحان اللہ. جو بھی حضور سے عشق رکھتے ہیں اور حضور سے محبت رکھنے والے ہیں, شیخ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ محبت رکھتے ہیں, میں سب کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ پڑھ لیں. اس کا نسخہ بھی موجود ہے ہمارے پاس, نسخہ بھی حاصل کرنا چاہے تو حاصل کرنے, ورنہ دعا کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. بالکل ٹھیک. آخری بات میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 360 کا عدد علماء نے لکھا اور عاملین نے لکھا بھی 360. 360 کیوں لکھا؟ دیکھیے ہمارے جسم کے جوڑ 360 ہے جو حدیث میں ذکر بھی آیا کہ اعضاء جو ہے وہ 360 ہے, تو لہذا ہر عضو کا صدقہ ادا کرو, تو کہا گیا 360. اسی طریقے سے یہ بات بیان فرمائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو لکھا ہے, فرماتے ہیں, اور شاہ ولی اللہ محمد دہلوی دعا کے بہت بڑے عامل ہیں. آپ کی شرح موجود ہے اس پہ ہوا میں جو آپ نے اس پر لکھی ہے. خواجہ حسن نظامی اس کے عامل ہے, شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے عامل ہے. بڑے بڑے بزرگ, کہا جاتا ہے 70,000 سے زیادہ علماء ہیں یعنی صوفیاء کرام کے جو ہر وقت دعا کے عامل ہیں, اور اس کے موکلات یعنی تسخیر کے لیے, رزق حلال کے لیے, رشتوں کے لیے, ہر چیز کے لیے دعا آپ کو اکسیر اور کافی. فوائد کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیجیے. فوائد میں عرض کر رہا ہوں آپ کو نا کہ اگر آپ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں ترقی کرے, اللہ آپ کو مال عطا فرمائے, آپ کو عزت شہرتیں ملیں, یہ سب چیزیں. 360 کی عدد پہ ایک بات اور جو شاہ ولی اللہ محمد رحمۃ اللہ نے لکھی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی جو روزی عطا فرماتا ہے وہ 60 مراحل سے گزر کے اس کے پاس پہنچ جاتا ہے. میکائیل علیہ السلام تک, پھر وہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں, پھر آسمان سے بارش نازل کرنے والے فرشتے, پھر وہ پانی برساتے ہیں, پھر زمین پر آتا ہے, پھر کسان کے دل میں بات ڈالی جاتی ہے, پھر گندم تیار ہوتا ہے, اناج تیار ہوتا ہے, اور پھر اس کو بنانے والے کہتے ہیں یہ 360 مراحل سے گزرنے کے بعد رزق بندے تک پہنچتا ہے. تو کہا کہ اگر کوئی بندہ اس دعا کو 360 مرتبہ پڑھتا ہے تو گویا ان چیزوں کا شکر ادا کرنے والا ہے. سبحان اللہ. دوسرا, کائنات کا جو ہمارا پورا نظام چل رہا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ 360 دنوں پر مشتمل ہے. یعنی کہیں 355 دن ہو جاتے, اسلامی اعتبار سے کہ 365 ہو جاتے, لیکن اعتدال کا عدد 360 ہے. اور جو کواکب چل رہے ہیں, ستارے اور سیارے چل رہے ہیں, وہ پورا جو نظام چل رہا ہے وہ 360 کے عدد پہ چل رہا ہے. تو اگر کوئی بندہ اس دعا کو پڑھنا چاہے, ویسے تو 3 دن میں زکات ہے اس کی, لیکن فرمایا کہ پورے مہینے میں بھی زکات ادا کر سکتا ہے, 40 دن میں بھی ادا کر سکتا ہے. لیکن ہمارے بزرگوں نے جو ہمارے لیے آسانی کی ہے, میں چاہتا ہوں لوگوں تک وہ آسانی پہنچے, اور اس اجازت کے ساتھ کہ جناب آپ روزانہ ایک مرتبہ کا مسلم اس دعا کو ضرور پڑھیں. واہ. روزانہ ایک مرتبہ پڑھیں, پورے سال میں 360 آپ کی پوری ہو جائے گی. اور کتنا وقت لگتا ہے اندازن پڑھنے میں؟ میرے خیال میں کوئی 3 سے 4 منٹ آپ کو لگیں گے. حفاظ کرام کو 2 سے 2.5 منٹ لگتے ہیں, اور باقی پڑھنے والوں کو 4 سے 5 منٹ لگیں گے. اس دعا کو جو اختیار کرنے والا ہوگا اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا. اس دعا کو جو اختیار کرنے والا ہوگا وہ موذی امراض سے محفوظ رہے گا, اور فرمایا کہ اس کی جیب کبھی خالی نہیں ہوگی. سبحان اللہ. یہ بہت بڑی برکات ہے. ان کے علاوہ جو روحانی تصرفات ہیں وہ الگ ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه
وصحبه وبارك وسلم. تو ذرا عشق کی بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا، اور عشق میں بھی خاص طور پہ درود پاک کی جو برکتیں آپ کو حاصل تھیں، درود پاک سے جو آپ کا لگاؤ تھا وہ بتائیے. پھر حالت خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، یعنی آپ سوچئے کہ وہ درود پاک جو کہ امام الحبیب شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے، اور وہ 3 صدی ہجری، آپ دیکھیں کہ 6 صدی ہجری میں آپ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اور وہ پیش کرنا بھی مقبول ہو گیا، وہ بھی روایتوں کا حصہ بن گیا. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ جتنے بھی مراتب، جتنے بھی درجات اور جتنے بھی مقام اور مرتبے کسی کو نصیب اور میسر ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے کائنات کے تاجدار امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کے فیضان سے جاری ہوتے ہیں. جس ولی کا، جس کامل کا، جس صالح کا جتنا زیادہ قرب اور تعلق حضور علیہ السلام کے ساتھ جوڑا، اللہ رب العزت نے اتنا ہی زیادہ مقام اور مرتبہ اور رفعتیں عطا فرمائی. گویا کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کرنے کے لیے درود پاک سے بڑھ کر کوئی اور نسخہ نہیں ہو سکتا. اللہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نوازشات کا یہ جو مستقل تسلسل حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر ہمیں نظر آ رہا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ اس کے پیچھے جو راز ہے وہ یہی ہے کہ آپ بڑے کامل طریقے سے حضور علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کے سلسلے کو قائم کیے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے جہاں کہیں بھی حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی سمت میں بھی رہنمائی کی حاجت پڑتی ہے تو آپ کے خود کے جد اعلیٰ امام الانبیاء خواب میں آ کر آپ کی رہنمائی فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اسی پر وہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علمی مقام اور مرتبے کے حوالے سے جب آپ کے ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوا تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی مجلس سجی ہے اور اس مجلس میں جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ بیٹھے ہیں، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس میں خود امام غزالی موجود ہیں، اور حضور علیہ السلام جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ سے دریافت کر رہے ہیں کیا تمہاری امت میں کوئی غزالی جیسا عالم ہے؟ ان کا جواب آتا ہے کہ نہیں، اس علم کا کوئی مرتبے کا کوئی حامل نہیں. یعنی وہ اشکال کا پیدا ہونا اور خود حضور علیہ السلام کے امام غزالی کے مقام اور مرتبے کو بیان کرنا، جہاں امام غزالی کی شان بیان کر رہا ہے وہی حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی علیہ کی شان بیان کر رہا ہے کہ حضور علیہ السلام سے براہ راست اتصال ہے. کتنا خوبصورت اور یعنی وہ کس محفل اور کس مجلس میں بیٹھنے والے ہیں. سبحان اللہ. جو آپ نے ذکر فرمایا درود تاج کے حوالے سے، حضرت شیخ ابو بکر بن سالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ خوبصورت صیغے، خوبصورت کلمات، اور اس میں کیا جاذبیت ہے، کیا چاشنی ہے، اور ہم کتنی دفعہ یہ بات ذکر کر چکے ہیں کہ جب ہمارا یہ پروگرام شروع ہوتا ہے جس خوبصورت انداز میں تاج کی کا ورد ہوتا ہے، گویا کہ دل میں ایک ایسی کیفیت بیدار ہو جاتی ہے کہ کن خوبصورت القابات کے ساتھ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا گیا ہے. یہ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ علیک الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر درود و سلام ہو اے اللہ کے رسول. اور ساتھ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کلمات آپ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں تو کیا ہی نوازشات کا سلسلہ ہو. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف قبولیت عطا فرمائی بلکہ اس پر بے شمار نوازشات کا سلسلہ فرمایا. اب عشق رسول پر بھی میں ایک بات عرض کر دوں. دیکھیے حضور علیہ السلام کی اتباع بہت سارے معاملات میں ہمارے علماء نے اس طور پر بھی کی کہ اس سنت کو اختیار کرنے کا کوئی محل نظر نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود بالکل ٹھیک آپ سفر میں ہیں، حمیسرہ کا مقام ہے، اور یہی وہ سفر ہے کہ جس میں آپ کا ظاہری وصال ہوا ہے، آپ اس سفر میں موجود ہیں. دیکھیے کہ حضور علیہ السلام سے تعلق کی برکت رب کیسے عطا فرماتے ہیں. عمر 63 سال، دن بھی پیر کا. یہ کیسی بات ہے جی، 63 سال عمر، دن پیر کا، اور اپنے شہزادے سے حکم فرما رہے ہیں کہ فلاں کنویں سے پانی لے کر آؤ. ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں کہ بابا جان ہمارے پاس میٹھا پانی موجود ہے، کنویں کا پانی کھا رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہیں سے مجھے پانی چاہیے. آپ نے پانی منگوایا. پانی منگوانے کے بعد اس پانی سے آپ نے کلی کی اور واپس اس پانی کو برتن میں ڈال کر کہا کہ اسے کنویں میں ڈال کر آ. جب کنویں میں دوبارہ ڈالا گیا، پانی کھارا تھا، لیکن اس میں حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کلی والا پانی جب داخل ہوا، اللہ رب العزت نے اس کھارے پانی کو میٹھا فرما دیا. اس کی وجہ اور اس کا سبب کیا ہے؟
یہ وہ مٹھاس ہے جو زبانوں کو درود پاک کے ذریعے سے ملتی ہے. واہ واہ، یعنی درود پاک اس تک رچ بس گیا تھا وجود میں. کیا بات ہے کہ زبان کی مٹھاس جو ہے پانی کے اندر ایسی منتقل ہوئی کہ پورا کھارا پانی جو ہے وہ میٹھا ہو گیا. آج بھی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زبان کو مٹھاس نصیب ہو جائے، اس کی زبان کو اخلاص نصیب ہو جائے، اس کی زبان میں اثر پیدا ہو جائے، ایسا اثر کہ جو لوگوں کے دلوں پر اثر کرے، تو اسے چاہیے کہ درود پاک کے ذریعے سے حضور سے اپنے تعلق کو پختہ اور مضبوط کرے. اللہ رب العزت اس بندے میں ایسی مٹھاس عطا فرما دے گا، پھر نہ صرف وہ قطب رہے گا بلکہ وہ ایسا ستارہ بن جائے گا کہ اللہ رب العزت اسے رشد و ہدایت کا سامان فرما. بلکہ آپ سر دست مذرا روایت بھی سنا دی جب درود پاک کی بات آ گئی. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضور کی خدمت میں وہ 1/3 2/3 3/3 کی اجازت طلب فرما رہے ہیں. یا رسول اللہ اگر عبادات کروں، نفلی عبادات اور دیگر معمولات، اور 1/3 آپ پر درود پڑھوں، حضور نے فرمایا بہتر ہے کہ اس میں اضافہ کر دو. یا رسول اللہ 2/3 پڑھوں، فرمایا بہتر ہے کہ اور اضافہ کر دو. 3/3 پڑھوں، بہتر ہے کہ اس میں اور اضافہ کر دوں. کہتے ہیں یا رسول اللہ فرائض و واجبات کو چھوڑنے کے بعد جتنا وقت ملے گا میں آپ پر ہی درود پڑھوں گا. کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر ایسا ہی ہے، اللہ رب العزت تمہیں ان لوگوں سے زیادہ عطا فرما دے گا جو دعا مانگ کر لیتے ہیں. درود کی برکت سے اللہ تمہیں بن مانگے ان سے زیادہ. بہت بہت شکریہ آپ تینوں. اب آپ کا تشریف لائے، کیا خوبصورت گفتگو رہی ناظرین. حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، ہم کو، تمام سننے والوں کو ان کی شفاعت نصیب فرمائے. کتاب الشفا کی طرف چلتے ہیں. دل کی تیز دھڑکن کا علاج آپ کو بتلاتے ہیں. بہت سے لوگوں کی دلوں کی دھڑکن تیز ہو جایا کرتی ہے، تو دلوں کی جو دھڑکن اگر تیز ہو جائے تو اس کو کنٹرول کرنے کا بھی وظیفہ موجود ہے کہ اگر کسی شخص کی دل کی دھڑکن تیز ہو تو کوئی دوسرا شخص 3 بار سورہ رحمان پڑھ کر پانی پر دم کرے اور وہ پانی مریض کو پلائیں. یہ عمل انشاءاللہ 6 دن تک کریں، دل کی دھڑکنیں انشاءاللہ کنٹرول ہو جائیں گی. حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ موت کو ہر لمحے یاد رکھو اور نماز اس انداز سے پڑھو جیسا کہ یہ آپ کی زندگی کی آخری نماز ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.